خروج اور اس کا 13واں باب جو 22 آیات پر مشتمل ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ کو فرمایا کہ سب پہلوٹوں کو، یعنی جو بنی اسرائیل میں خواہ انسان ہو خواہ حیوان، پہلوٹی کے بچے ہوں، ان کو میرے لیے مقدس ٹھہرا، کیونکہ وہ میرے ہیں۔ اور موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم اس دن کو یاد رکھنا جس میں تم مصر سے جو غلامی کا گھر ہے نکلے، کیونکہ خداوند اپنے زور بازو سے تم کو وہاں سے نکال لایا۔ اس میں خمیری روٹی کھائی نہ جائے، تم ابیب کے مہینے میں آج کے دن نکلے ہو۔ سو جب خداوند تجھ کو کنانیوں اور ہتھیوں اور اموریوں اور ہویوں اور یبوسیوں کے ملک میں پہنچا دے، جسے تجھ کو دینے کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی، اور جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے، تو اسی مہینے میں یہ عبادت کیا کرنا۔ 7 دن تک تو بے خمیری روٹی کھانا، اور 7ویں دن خداوند کی عید منانا۔ بے خمیری روٹی 7 دن کھائی جائے، اور خمیری روٹی تیرے پاس دکھائی بھی نہ دے، اور نہ تیرے ملک کی حدود میں کہیں کچھ خمیر نظر آئے۔ اور تو اس روز اپنے بیٹے کو یہ بتانا کہ اس دن کو میں اس کام کے سبب سے مانتا ہوں جو خداوند نے میرے لیے اس وقت کیا جب میں ملک مصر سے نکلا، اور یہی تیرے پاس گویا تیرے ہاتھ میں ایک نشان اور تیری دونوں آنکھوں کے سامنے ایک یادگار ٹھہرے، تاکہ خداوند کی شریعت تیری زبان پر ہو، کیونکہ خداوند نے تجھ کو اپنے زور بازو سے ملک مصر سے نکالا۔ پس تو اس رسم کو اسی وقت معین میں سال بسال مانا کرنا، اور جب خداوند اس قسم کے مطابق جو اس نے تجھ سے اور تیرے باپ دادا سے کھائی تجھ کو کنانیوں کے ملک میں پہنچا کر وہ ملک تجھ کو دے دے، تو پہلوٹی کے بچوں کو اور جانوروں کے پہلوٹوں کو خداوند کے لیے الگ کر دینا۔ سب نر بچے خداوند کے ہوں گے، اور گدھے کے پہلے بچے کے فدیے میں برا دینا، اور اگر تو اس کا فدیہ نہ دے تو اس کی گردن توڑ ڈالنا۔ اور تیرے بیٹوں میں جتنے پہلوٹے ہوں ان سب کا فدیہ تجھ کو دینا ہوگا۔ اور جب آئندہ زمانے میں تیرا بیٹا تجھ سے سوال کرے کہ یہ کیا ہے، تو اسے یہ جواب دینا کہ خداوند ہم کو مصر سے جو غلامی کا گھر ہے بزور بازو نکال لایا، اور جب فرعون نے ہم کو جانے دینا نہ چاہا تو خداوند نے ملک مصر میں انسان اور حیوان دونوں کے پہلوٹے مار دیے۔ اس لیے میں جانوروں کے سب نر بچوں کو جو اپنی ماں کے رحم کو کھولتے ہیں خداوند کے آگے قربانی کرتا ہوں، لیکن اپنے بیٹوں کے سب پہلوٹوں کا فدیہ دیتا ہوں۔ اور یہ تیرے ہاتھ پر ایک نشان اور تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں، کیونکہ خداوند اپنے زور بازو سے ہم کو مصر سے نکال لایا۔ اور جب فرعون نے ان لوگوں کو جانے کی اجازت دے دی تو خدا ان کو فلسطینیوں کے ملک کے راستے سے نہیں لے گیا، اگرچہ ادھر سے نزدیک پڑتا، کیونکہ خدا نے کہا ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ لڑائی بھڑائی دیکھ کر پچھتانے لگیں اور مصر کو لوٹ جائیں، بلکہ خدا ان کو چکر کھلا کر بحر کلزم کے بیابان کے راستے سے لے گیا۔ اور بنی اسرائیل ملک مصر سے مسلح نکلے تھے، اور موسیٰ یوسف کی ہڈیوں کو ساتھ لیتا گیا، کیونکہ اس نے بنی اسرائیل سے یہ کہہ کر کہ خدا ضرور تمہاری خبر لے گا اس بات کی سخت قسم لے لی تھی کہ تم یہاں سے میری ہڈیاں اپنے ساتھ لیتے جانا۔ اور انہوں نے سکات سے کوچ کر کے بیابان کے کنارے ایتام میں ڈیرا کیا، اور خداوند ان کو دن کو راستہ دکھانے کے لیے بادل کے ستون میں اور رات کو روشنی دینے کے لیے آگ کے ستون میں ہو کر ان کے آگے آگے چلا کرتا تھا، تاکہ وہ دن اور رات دونوں میں چل سکیں۔ وہ بادل کا ستون دن کو اور آگ کا ستون رات کو ان لوگوں کے آگے سے ہٹتا نہ تھا۔